میرا یقین تو اللہ کی ذات پہ ہے، بیک ڈور چینلز پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کیس میں بیسیکلی تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں تھے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا کہ اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت شہباز گل صاحب کی بہرحال ضمانت ہو گئی ہے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ بیک ڈور یا اوپن ڈور کو رابطوں کے نتیجے ہیں کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ کو آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں۔ واقعی آپ بھی بیک ڈور رابطوں پر چل رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کا اور خاص طور پہ بول نیوز کا میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں جس طریقے کے ساتھ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور حق اور سچ کی آواز کو بلند رکھا۔ آپ کو مسائل بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، تو میں تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرا یقین تو اللہ کی ذات پہ ہے، بیک ڈور چینلز پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کیس میں بیسیکلی تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں تھے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا کہ اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا، کھڑا ہونا، تکالیف برداشت کرنا بھی آپ کی سچائی کو بیان کرتا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی سچائی ہے کہ ان مشکلات سے گزر کے جتنی بھی گزرے گی یقیناً راستہ اتنا پختہ ہوگا اور ہمارے جو عزم ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں گے، اور جو راستے میں گرنے والے ہیں وہ بھی گر جائیں گے، جو صرف چوری کھانے کے لیے آتے ہیں اور وہ ساتھ کھڑے ہوں گے جو نظریاتی بھی ہیں، اور پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں وہی ثابت قدم رہیں گے، وہی فلاح پائیں گے جیسے کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت جو ہے اس سے اور زیادہ مضبوط ہوگی، ادارے مضبوط ہوں گے، رول آف لا آئے گا، میرا یقین تو یہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب بیک ڈور کے رابطوں کا نہیں ہے۔ عباس شبیر نے بھی گزشتہ روز بھی پرویز خٹک صاحب سے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں تمام رابطے کھلے ہوتے ہیں، سیاست میں ہر چیز ہے۔ عباس، آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ آپ خبر بھی دے رہے تھے کہ باقاعدہ اب فائنل کال کے حوالے سے کچھ تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا پلان کرنے جا رہی ہے اب آئندہ؟ جو لانگ مارچ ہے، جو سپٹمبر کی کال ہے، اس کے لیے تیاریاں بالکل زور و شور سے جاری ہیں۔ عمران خان نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں کہاں سے اسلام آباد کی طرف رخ کیا جائے گا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، اس حوالے سے تفصیلی طور پر کور کمیٹی کے تمام اراکین سے فردن رائے لی جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل تیاریاں مکمل ہے، بالکل کلیئر سٹینس ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب تک اگر الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تو عمران خان کی طرف سے یہ بڑا کلیئر موقف اس دن ملاقات میں دیا گیا تھا کہ اب سپٹمبر کا مہینہ ہے اور سپٹمبر کے مہینے میں ہم نے کال دینی ہے اور عوام اسلام آباد آئیں گے میری کال کے لیے۔ بالکل بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، پہنچ چکا ہے عوام کا جو اس کا ٹیمپریچر ہے، تو اس لیے عمران خان جب بھی کال دیں گے عوام اسلام آباد کا رخ کرے گی، اور یہ بڑا کلیئر میسج ہے بنی گالہ کی طرف سے تحریک انصاف کے تمام سپورٹرز کو، تمام ان کی جو ان کے قائدین ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام آباد پہنچے۔ پنجاب حکومت ہے، کے پی کی حکومت ہے، آزاد کشمیر حکومت ہے، گلگت بلتستان ہے، بڑا ایزی ہوگا عمران خان کے لیے اسلام آباد کی کال کو کامیاب کرنا، کیونکہ ویسے بھی عوام اس وقت جتنی عوامی رابطہ مہم ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور جب عمران خان کال دیں گے تو ڈیفینیٹلی حکمرانوں کے لیے جو اسلام آباد میں موجود ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی اگر عمران خان نے اسلام آباد مارچ کی کال دے دی تو۔ صحیح ہے، تو یہ نیاز صاحب حالات فائنل کال اور پھر مارچ کی صورت میں جائیں گے، یا پھر اس سے پہلے ہی کوئی معاملات ہو جائیں گے، کوئی بات چیت ہو؟ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ تمام راستے کھلے ہیں بات چیت کے، تو کوئی بات چیت سے یہ لانگ مارچ رک سکتا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ کی جانب جا سکتے ہیں، یا آپ لانگ مارچ ہی کریں گے تو پھر حکومت کو کچھ ہوش کے ناخن لینا ہوں گے؟ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اس وقت جو غیر یقینی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم استحکام ہے پولیٹیکلی، تو اس سے بچنے کے لیے جو عمران خان صاحب پچھلے 4-5 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر معیشت کے اندر استحکام لانا ہے، آپ نے ویسے استحکام لینا ہے، پولیٹیکل استحکام ہے، تو اس کا واحد حل جو ہے صاف اور شفاف الیکشن ہے۔
जिसमें मुल्क के जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं और इससे वो अपने कौम के फैसले कर सके, तभी इस्तेकाम आ सकता है। बिल्कुल बुनियादी तौर पे तो जमहूरियत के अंदर रास्ते हमेशा खोले रखे जाते हैं, क्योंकि इंतहा पसंद हम नहीं, कोई तंजीम तो नहीं है कि हम कहें कि जी नहीं, हमारा रास्ता सिर्फ एक है, जिस पे हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन उसकी डेट होनी चाहिए, ताकि बाकी जो है जो उसके उसको दुरुस्त करना बैठ सके गवर्नमेंट के। बुनियादी तौर पे यही, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च के ऐलान से पहले हो जाए तो बेहतर है, बजाय और फिर 100 उसके साथ दूसरे बेहतर है। बिल्कुल सही। अब ये तो हुकूमत अब ने करना है या मुख्तलिफ हल्के जिनके बातचीत से ये मामलात आगे बढ़ पाएँ। लेकिन ये अब्बास साहब इस्लामाबाद में हैं, ख़बरें भी आपके पास होती हैं, कहा जा रहा है कि जनाब कुछ वो रिलीफ़ के मामलात चलें, रिलीफ़ का लफ्ज़ नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद हो तो चलें, कुछ बर्फ़ पिघलने की बात हो गई, कोई मुलाकात की बातें भी हो रही थी ऐवान सदर में, ख़ास मुलाकात क्या हुई वाकई आपके पास कोई ख़बर ऐसी? फिर साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि शहबाज गिल साहब के मामलात हुए हैं, फिर आगे चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं कि इस हुकूमत से तो संभाला ना जाए, तो चीज़ें आगे चलानी चाहिए किसी तरह। देखिए मुदस्सर भाई, इन मामलात को प्लीज अदालती कार्रवाई और जो रिलीफ की बातें हो रही हैं, जो मुलाकातों की बातें हो रही हैं, उससे अटैच ना करें। ये बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है बनी गाला की तरफ से कि इलेक्शन की डेट्स अनाउंस की जाए तो ही ये सितंबर कॉल जो है इसको किसी सूरत इससे पीछे हटा जा सकता है और बातचीत शुरू की जा सकती है। मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि सितंबर कॉल के लिए तमाम तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त बनी गाला में अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, कानूनी माहिरीन से भी इमरान खान मशावरत कर रहे हैं, जो केसेस हैं जो आगे वो करना चाहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले। जिस तरह फवाद चौधरी और मुराद सईद ने अदालत से रब्ता किया, इससे पहले सैफुल्लाह नियाजी के घर FIA की तरफ से छापा मारा गया, तो ये प्रिकॉशनली ये चीज़ें, ये मेजर्स देखे जा रहे हैं। शेख रशीद साहब की भी इस वक्त इमरान खान से एक अहम मुलाकात जारी है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।